بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے ابتدائی طلباء کو عقائد و مسائل وغیرہ سکھانے کے لیے انوار شریعت پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قیامت اور تقدیر وغیرہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ قیامت کا بیان۔ سوال: قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سور کسے کہتے ہیں؟ سور ہے کیا؟ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ سوال ہو کہ قیامت کب آئے گی، کس دن اور کس مہینے میں آئے گی، تو جواب لکھنا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کے دن آئے گی۔ سوال: قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ جواب: جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے مل جل رکھیں، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں گزرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھایا جائے، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوموں کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، لیڈر ہو جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اب دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، گناہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ پہلے بیان کیا گیا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، اب دیکھیے اٹھتے بیٹھتے گناہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جاؤ گناہ، ٹھیک ہے، جہاں جاؤ وہاں پہ لڑکیوں کی تصویر، عورتیں، میوزک، بس میں بیٹھو تو وہاں فلم، میوزک وغیرہ، ہر جگہ گناہ۔ حرام کام دیکھیے کھلم کھلا لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ بڑوں کا احترام کر کے، بڑوں سے شرما کر کے جو بھی برے کام کرتے تھے تو چھپ کر کرتے تھے، لیکن اب جو ہیں، اب آج کل کے نوجوان سب کے سامنے کھلم کھلا برے کام کر رہے ہیں، اور یہ بات تو آج عام ہو گئی ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور غیروں سے مل جل رکھتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کسی کے پاس آپ کچھ روپے رکھ لیجئے، کچھ سامان رکھ لیجئے، اب کچھ دن کے بعد دیکھیے اس میں جس طرح آپ نے رکھا تھا اس طرح نہیں رہے گا، بہت ہی کم امانت دار لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً نشانیاں جو ہیں قیامت کی پائی جا رہی ہیں۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزر رہا ہے آج کل۔ لوگوں کو بولو گے کہ جلسے کے لیے اتنا روپے دے تو دے دیں گے، لیکن بولو گے حساب کر کے کہ آپ کا زکوٰۃ اتنا نکل رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تقریباً قیامت کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں سدھرنا چاہیے، اب بھی وقت ہے، ابھی ہمیں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ سوال: جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو شخص کہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیامت کو نہ مانے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جو قیامت کا انکار کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے ہی لکھ دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یہ تعریف جو ہے اسے یاد کر لیجئے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے ہی لکھ دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جیسا لکھ دیا ہے، جو کچھ لکھ دیا ہے، کہ ہمیں مجبوراً ویسا ہی کرنا پڑتا ہے، کہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہو کے وہی کر رہے ہیں، کہ ایسا ہے؟ جواب: نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے
ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ایسا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کو کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین، آسمان، انسان اور فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، فرشتے اور آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، حساب لیا جائے گا، جتنا عمل کیا ہے اچھا عمل برا عمل سب کا حساب لیا جائے گا، اور ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب اور جنت دونوں حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو حساب اور جنت وغیرہ کا انکار کرے کہ کچھ حساب وغیرہ نہیں ہوگا اور جنت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، بس ایسی ہی بات ہے، تو ایسا کہنے والا جو ہے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔